السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھی دوستو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ نے بیان کیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کا رسی کو پکڑ لو اور فرقہ مت بنو۔ سورہ انفال میں اللہ نے بیان کیا ہے، آیت نمبر 63 غالباً 63 ہے، کہ تم اگر فرقہ بن رہو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ محترم ساتھی دوستو، ہمارے صفوں میں اتحاد اسی بات پہ ممکن ہے کہ ہم اپنی مرضی مزاج چھوڑ کر، اپنا عقل چھوڑ کر اس چیز کو اپنائیں کہ جس چیز کو ہم کو اسلام نے حکم دیا۔ ہمارے صفوں میں تبھی اتحاد ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی الگ الگ مزاج سے پیدا کیا ہے، لیکن اتحاد تبھی ہوگا کہ ہم اپنا معاملہ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دیں اور اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے تو اتحاد ہو جائے گا۔ سب سے مصیبت کی یہ بات ہے کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ بھارت کے مسلمان، یہ جتنے جو ہے نا جی اپنے آپ کو دیوبندی بریلی لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان تم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، نہیں، زیادہ سے زیادہ حافظ کر بنا دیتے ہیں اور پگڑ باندھتے ہیں، جاؤ فاتحہ کرو کھاؤ اور تراویح پڑھاؤ پیسے کماؤ۔ حافظ میرے محترم، میرے مسلمان بھائیو، حافظ ہم بن جائیں گے یا آپ بنا لیں گے، جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہوگا تب تک کیا پتہ ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم عربی ہیں نہیں ہیں، ہم تو عجمی لوگ ہیں۔ تو جب تک ترجمہ نہیں سمجھیں گے تب تک تو قرآن ہم کو راستہ نہیں بتایا۔ قرآن ایک قانون ہے، ایک راستہ ہے ہم کو پہنچانے کے لیے صحیح راستے پر۔ شرک بدعت میں قریش کے لوگ ڈوبے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اسی چیز سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ آج اسی قرآن کو یہ مسلمان جو اپنے آپ کو عالم بنتے ہیں، لمبے لمبے ٹوپا لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اور اپنا دکان اور کھانا چلا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ اگر مسلمان قرآن پڑھنے لگے تو جتنی قبر پرستی ہے اور جتنی جو نہیں یہ ڈھکوسلے ہو رہی ہیں سب جو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مولوی جو اپنے آپ کو جو علامہ سمجھے ہوئے، یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان پڑھے لکھے یا ترجمہ سے کرنا پڑے تاکہ جو ہے نا مسلمان ہدایت یافتہ بنے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان پڑھ بنا رہے، گنڈے تعویذ فاتحہ یہ کراتے رہے، چہارم قرآن خوانی کراتے رہے اور ہمارا پیٹ بھرتا رہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو ذرا برابر بھی جو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اشرف علی تھانوی، زکریا صاحب کے جو ہے نا قصے بیان کریں گے، بریلی کے لوگ یہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی ملفوظات اور یہ دیگر کتاب کے، اور اجمیر شریف کے، شریف کیا ہے بھائی؟ شریف تو دو ہی ہے، مکہ شریف مدینہ شریف، باقی کوئی شریف نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ پیر جو ہے نا اجمیر، یہ مہندی چشتی کی کرامتیں بیان کریں گے، یہ صرف کرامت بیان کرنے کے لیے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دیا ہے۔ ان مولویوں کو فریب سے بچو، یہ جو ہے نا یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے نا یہ لوریاں دے کر سلا رہے ہیں، تاکہ آپ قرآن نہ پڑھیں۔ محترم ساتھی دوستو، ان جاہل مسلمانوں سے پوچھیے، مولویوں سے، کہ ہر اذان کے بعد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز کے بعد یا نبی سلام علیکہ، کیا نبی یہ نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے؟ صحابہ ایسے کرتے تھے، نماز پڑھ کے کھڑا ہو کے کہتے تھے یا نبی سلام علیکہ، اذان سے پہلے یہ کہتے تھے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تب اذان دیتے تھے۔ ان مولویوں سے پوچھیے، ان جاہل مولویوں سے پوچھیے، یہ مولوی نہیں ہیں، یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ جس طرح سے غیر مسلموں کے یہ ٹیکا لگانے والے اور پنڈا لوگ جو اپنے آپ کو پنڈا کہتے ہیں گمراہ کیا، ویسے ہی ان مولویوں نے گمراہ کیا ہے۔ محترم ساتھیوں دوستو، مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔
तर्जुमे के साथ पढ़े, चाहे अहमद रजा के हो तर्जुमा, चाहे अशरफ अली थानवी का हो या मदीना मनोरा का हो, आप तर्जुमे के साथ कुरान पढ़िए। कुरान ये पढ़ने के लिए आया है। इन्ना अंजलनाहु कुरान अरबिया, कि हमने इस कुरान को अरबी में उतारा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने 4 जगह बयान किया है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, तो हमने इस कुरान को नाजिल किया है ताकि लोग इसे समझें। इस कुरान को आसान किया है, लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि इस कुरान को हमने आसान किया है ताकि लोग इसको समझें, इसे नसीहत पकड़ें। मेरे मुसलमान भाई, आपसे गुजारिश है, ये ईमान पे डांके डाल रहे हैं। माल चला जाए तो चला आएगा, ईमान चला जाए दोबारा नहीं आएगा। ये सुला दिए हुए हैं कि जाके कब्रों से मांगो, ये बड़े ताकतवर हैं, ये फला हैं, ये फला हैं। मेरे मोहतरम, मेरे मुसलमान भाइयों, आज पूरे दुनिया में मुसलमान जो है ना मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, मदरसे टूट रहे हैं। क्यों नहीं बचा रहे हैं? ये मज़ार टूट रहे हैं, जाके देखिए ना, मज़ार टूटे क्यों ना? बाबा में करामत है? अरे बाबा सड़ गए, गल गए, इनके पास ताकत नहीं है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये जो है ना अल्लाह ताला ने आओ तो नहीं, ये अल्लाह ताला ने हमको एक बयान किया है कि ये किसी चीज़ का मालिक नहीं है। मेरे मोहतरम, मेरे मुसलमान भाइयों, आप तर्जुमे के साथ कुरान पढ़िए। पढ़ने के बाद ही जो है ना आपको यह मालूम होगा कि दीन इस्लाम क्या है। इन्होंने इस्लाम पर डांका डाला हुआ है। ये अपने आप को देवबंदी, बरेली, अहले सुन्नत नाम रखा है ताकि मुसलमान समझे कि हम सुन्नी हैं। और ये सुन्नत नाम लेकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। आप अपना भला चाहते हैं तो कुरान तर्जुमे के साथ पढ़िए, इसी में आपका भलाई है। कल क़यामत दिन ये आपके आंखों से दूर हो जाएंगे और ये आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। ये आपके दुश्मन बन जाएगा, पहचानने से इनकार कर देंगे। मेरे मोहतरम, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को हक़ हक़ सुनने की तौफीक दे। हमें तौफीक दे कि हम तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें ताकि शिर्क व बिदअत से बचें और अपनी इस्लाह कर सकें। कल क़यामत दिन अल्लाह के सामने हम सुरखुर हो सकें। इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद जितना मुसलमान भाई को उस पर शेयर कीजिए ताकि वो सुने और उसके अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उसको तौफीक दे कि वो दीन पढ़ें, समझें, ताकि दुनिया राखत बन जाए। यही आप लोगों से गुजारिश है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।